بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے شہباز شریف حکومت اور طاقتور حلقوں پر لنکا اٹھائی ہے۔ جو کچھ آج انہوں نے بول دیا ہے، یقینی طور پر اب اس حوالے سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین مزید جو معاملات ہیں وہ خرابی کی نشاندہی تو کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں کے حوالے سے بہت کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آئی پی پیز جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہے۔ بہت ہی عام اور خوفناک قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں، کچھ یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس حکومت کے لیے ہے کہ حکومتی وزراء اس وقت بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک وزیر اور بیان دیتا ہے، دوسرا وزیر اور بیان دیتا ہے۔ آخر حکومت کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے شہر اقتدار میں؟ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب ہمارے سینئر صحافی ہیں اسد چودھری صاحب۔ یہ تو اپنے آپ کو جونیئر صحافی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی خبریں تجزیے بڑے ہی مقبول ہوتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے ان کے بھائی کے آج بازیابی کی سماعت تھی، اور آپ کو علم ہے ڈاکٹر شہباز گل بیرون ملک ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ مبینہ طور پر شہباز گل کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تم بعد آ جاؤ ورنہ ہم یہ کریں گے، اور یہ بات آج عدالت کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ شہباز گل کے جو بھائی ہیں ان کے کیس کے اندر بنیادی طور پر آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وزارت دفاع والے جو ہے یہ کون ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ وزیر اعظم کے سامنے جا کر میرا آرڈر جو ہے وہ رکھا جائے، اور 6 اگست کو یہ جو غلام شبیر ہیں ان کو بازیاب کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ شہباز گل نے بتایا ہے کہ ایجنسیوں نے انہیں کہا کہ تمہارا بھائی ہمارے پاس ہے۔ شہباز گل کو کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں ولاگز کرنا چھوڑ دو۔ یہ آج وکیل نے بات کی ہے، 10 دن پہلے درخواست دائر ہوئی، حکومت نے اب تک کیا کیا؟ آج میں جو آرڈر کروں گا وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا جائے۔ آئی جی کو کہنا تو بے فائدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وزیر بھی کیا کر سکتے ہیں، یہ ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے۔ جو مزید انہوں نے کہا میں چلیں آپ کے سامنے رکھ ہی دیتا ہوں تاکہ آگے ہم اسد چودھری صاحب سے بات کریں۔ آج میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ریاست کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا بندہ کہاں ہے، لیکن ہم کچھ کریں گے بھی نہیں۔ اب اگر ہم سخت آرڈر کریں تو ہم ججز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمان میرے پاس چیمبر میں آنا، میں اپنی ڈگری آپ کو دکھا دوں گا، اصل ہے آ جانا، میں خود آپ کو دکھا دوں گا، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پرانی ہائی کورٹ کی عمارت جو ہے وہ کہا گیا اس کے اندر تو ڈگری باقاعدہ جو ہے وہ لٹکائی گئی تھی، لیکن آپ کو علم ہے یہ بنیادی طور پر اشارہ ہے اس طرف جو 6 ججز نے خط لکھا، اور پھر جو جسٹس جو یہاں پہ گل حسن ہے، طارق جہانگیری ہیں، ان کی جو ڈگری ہے ان پر سوالات اٹھائے گئے، تو اس کو لے کے وہ کہتے ہیں میں چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو خود بتاؤں گا۔ اسٹیٹ کونسل تھے عبد الرحمان، پہلے بندہ اٹھانے کے لیے ایس ایچ او کو کہا جاتا تھا، اب حکومت پاکستان خود پالیسی کے مطابق یہ کرتی ہے۔ اسٹیٹ کونسل صاحب آپ اس عدالت کے جذبات کس کو بتائیں گے؟ تو آج بہت کچھ کہا گیا ہے غلام شبیر کی بازیابی کے کیس کے اندر بھی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہم بات تو کریں گے آئی پی پیز جو ہے وہ پاکستان کے لیے بن گیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، کس طرح پاکستان اس کا مقروض ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو وزراء ہیں وہ کل احسن اقبال نے بیان دیا، اور ان کا بیان کا یہ مطلب تھا کہ جب تحریک انصاف پر جو پابندی ہے وہ ہم لگائیں گے، لیکن جب ادارے کہیں گے تو ہم پابندی لگا دیں گے۔ لیکن خواجہ آصف جو ہے انہوں نے یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا جی نہیں یہ اداروں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا حکومت کا فیصلہ ہے، اور ہم جو ہے وہ ابھی ہم یہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، ہمارا اپنا ہے۔ تو اسد چودھری صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو حکومتی وزراء گھبرائے ہوئے ہیں، ایک بیان، کبھی احسن اقبال کے استعفے کی خبر، احسن اقبال کا اس کا وہاں محکمے کا سیکرٹری نہیں مان رہا، مریم نواز جو ہے وہ بتایا گیا کہ چیف سیکرٹری کو ہٹانا چاہتی ہیں ان کے کہنے پہ، وہ نہیں ہٹایا جا رہا، تو دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں۔ تو آپ حکومت کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بہت شکریہ گوہر صاحب۔ حکومت وقت جو ہے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے
تو مسلم لیگ نون کی قیادت کے تمام سٹیٹمنٹس بالکل ویسے ہیں جیسے کوئی حکومت جانے والی ہوتی ہے، یعنی گھر جانے والی ہوتی ہے تو جس طرح وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ احسن اقبال صاحب ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں یا پھر وزیر اعظم شہباز شریف خود ہوں، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانا ان کے بس میں ہوتا، ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ آج نہیں بلکہ بہت پہلے کا لگا چکے ہوتے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانا شاید اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا کچھ عرصہ پہلے تک ہو سکتا تھا۔ ایک پارٹی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے، تھی، رہے گی، تو اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جن ایونٹس کے اوپر کہا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے، ان ایونٹس کو ہوئے تقریباً لگ بھگ 15 مہینے ہونے کو ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جو اراکین ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے 15 دن کے اندر شامل ہونا تھا پی ٹی آئی کے اندر یا کسی بھی جماعت کے اندر، ان لوگوں کو میسج کنوے کرنا تھا کہ بھائی یہ کام بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کو گھر بھی جانا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ جو ایک ٹارگٹ حکومت کے ذہن میں تھا وہ شاید اچیو نہیں ہو سکا۔ اور دوسرا گوندل صاحب جو آپ نے بات کی ہے ڈگری کے حوالے سے، کہ آپ نے تو تذکرہ کیا ڈگری کے حوالے سے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں ان کے بڑے سخت ریمارکس آئے ہیں، اور یہ ریمارکس جو ہیں یہ غیر معمولی ہیں۔ اس سے پہلے اس قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ بالکل نہیں آئے۔ یہ ایک کیس ہے، اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ انکشاف یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ جج ہم سے معاملات طے کر لے، سب ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کی بات نہیں مانی ہوگی نا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے نادرا کے ڈائریکٹر جنرل ذوالفقار احمد کی ڈگری سے متعلق کیس میں غیر معمولی ریمارکس۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے ہی، جہاں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے ایک فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سخت فیصلہ دیں گے تو آپ اس طرح کی بات کریں گے، تو ادھر جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں انہوں نے تو خیر بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ تو حکومت جو ہے یہ خاص طور پہ عدالتی فرنٹ کے اوپر جو چیلنجز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو ابھی بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ معاملات طے کر لیں، دیکھیں اس کا مطلب یہی ہوگا۔ دیکھیں جو جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے، بٹ مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے نا وہ خود کٹہرے میں کھڑی ہے، حکومت وقت کٹہرے میں کھڑی ہے، اور جب یہ لوگ جائیں گے یا جب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا معاملات جو ہیں وہ ترازو کے پلڑے جو ہیں وہ برابر ہوں گے، تو بڑے سخت اور بڑے کڑے سوال پوچھے جائیں گے مسلم لیگ نون سے اور مسلم لیگ نون کی اس کابینہ سے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے، جس کا جواب میرا خیال ہے ان کے پاس دور دور تک نہیں ہوگا۔ اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ، اکثریت سے زیادہ یعنی 50% سے زیادہ جو ان کے رہنما ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو حکومت کی فیصلہ سازی کے اندر کہیں کسی نہ کسی حد تک رہے ہیں، وہ ان کو منہ چھپانے پڑیں گے۔ جمہور اور جمہوریت کے بھاشن دینے والے جو لوگ ہیں ان کو ذرا شرمندگی اٹھانا پڑے گی، ان سے سوال ہوں گے، اور ایک دن آئے گا جب یہ اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہوں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی تھیں۔ اب احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ نے فیصلہ نہیں کرنا، ہمارا اپنا فیصلہ ہونا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں، اور وہ پھر ان صحافیوں کا کیا بنے گا، وہ موٹی چمڑی والے جو صحافی ہیں جو روز آ کے اخباروں کے اندر 2-3 نام ہیں اور آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، لائک ان کی گفتگو سن کے لگتا ہے کہ شاید ابھی یہ اٹھ گئے ہیں۔ جب وہ آرٹیکل انہوں نے لکھا ہوگا یا کالم لکھا ہوگا تو اس سے پہلے شاید یہ خود بقلم خود ملاقات کر کے آئے ہیں فیصلے سازوں سے، اور انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ ہے، جاؤ سہیل جا کے بتا دو، جاؤ جاوید جا کے بتا دو، یا جاؤ انصار جا کے بتا دو۔ تو جو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو حکومت پھر کم از کم جو وزراء ہیں ایسے لوگوں کے، ایسے اداروں کے اور ایسے چیزوں کے خلاف جو ہے کوئی اقدام اٹھاتی، جن لوگوں نے وطن عزیز کے اندر یہ تاثر عام کیا ہے کہ یہ پابندی کا فیصلہ یا کوئی بھی دوسرا فیصلہ جو ہے وہ حکومت وقت کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ بات زبان زد عام ہوئی، یہ بات جو ہے یہ بچے کو پاکستان میں پتہ چلی، اور ظاہر ہے پھر لوگ جو ہیں وہ بولنے پہ اور کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو پھر حکومت وقت کی نااہلی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے تو باقی معاملات کو کیا اصل دیکھیں۔ میں ان کو یہ لگتا ہوگا چودھری صاحب کہ اگر کل کو جیسے ایک ہوتا ہے معاملہ
अगर मामलात सेटल हो जाते हैं और सेटल ना भी हो तो कम से कम इमरान खान कोई डील तो नहीं मांग रहा ना। इमरान खान तो इतने ही कह रहा है कि आप अपने आईनी रोल में चले जाएं। लेकिन गोंदल साहब, डील जो है, डील वैसे लफ्ज ही ठीक नहीं है व्हेन इट कम्स टू इमरान खान। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान तो जो कह रहा है वो सहाफियों को कह रहा है, जेल के अंदर बैठा हुआ है, और वो सहाफियों को कहता है और वो सरेआम कहता है, और उसको पता है कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अखबारात और बाकी सारी चीजें जो हैं वहां पे ज़ाहिर है ये खबर बन जाएगी। और डील जो होती है वो तो छुप के होती है, या जिस तरह माजी में बहुत सारे लोग, अल्लाह जाने किस हद तक ठीक था कि गाड़ियों की डिग्गियों के अंदर भी जाना पड़ता है, और नवाज शरीफ की तरह अस्पताल से फौरन प्लेटलेट्स और वो सारा ड्रामा जिस तरह रचा के पाकिस्तान से बाहर भागे वो सब सारा कुछ करना पड़ता है। तो डील में फर्क है मेरे ख्याल में। ये कह देने में कि भाई फलां बात करे आके या मेरे साथ हम बात करने को तैयार हैं, मेरा ख्याल है इसमें डील नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आए बैठे, और पाकिस्तान के गोंदल साहब जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, गरीब आदमी के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। भाई भाई के गले काट रहा है, लोग औरतें और खातून ने जो खुदकुशी की है वो जरा सोचे ना। अब चेयरमैन सेनेट जो है उनके बारे में आया कि जी उन्होंने शायद मुबैना तौर पे अपना विजिट जो है इंग्लैंड का वो कुछ अर्सा तक पोस्टपोन रखा ताकि वो अपने नवासे की जाके वहां पे कन्वोकेशन के अंदर शिरकत कर सकें। तो अशराफिया जो इस तरह की अशराफिया है, पॉलिटिकल अशराफिया भी कोई भी हो, किसी भी तबके से हो, ये क्या वाकई लोगों के दुख दर्द महसूस करते हैं। और खास तौर पे गोदल साहब जो मुश्किल वक्त अब आने वाला है, खुदा ना खास्ता जिस तरह ईरान जो है वहां पे जो इस्माइल हनिया की शहादत का वाकया हुआ है, उसके बाद एक और जंग जो है इस खत्ते में मंडला रही है। और जाहिर है जब आपका इतनी लंबी सरहद हो ईरान के साथ, और ईरान जो है वो इसराइल और यूएस के साथ जो है उसकी तनाजा हर गुजरते हुए घंटे में मजीद सख्ती आती जा रही हो, तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि भाई जब सारे रूट्स बंद होंगे जहां से तिजारत होती है, जहां से तेल आता है या बाकी चीजें हैं, तो फिर क्या हालात होंगे। 6 महीने तक गोंदल साहब, 6 महीने तक खाम तेल की जो कीमतें थी वो $78 समथिंग पे बरकरार रही, उसमें कोई इजाफा नहीं आया। ये 3 दिनों के अंदर जो है इसमें कोई $4-4.5 फी बैरल तक का इजाफा हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है कि जिसके इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में सब लोगों को फेस करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान की गरीब अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसी हुई अब तो खैर सर उठाने के भी काबिल नहीं रही है, और जो शराफिया है उसके ये नाज नखरी खत्म नहीं हो रहे। यकीनन ये जो है ना ये चीजें बिल्कुल अफेक्ट करती हैं। हुकूमत जो है वो चूंकि फार्म 47 के सहारे पे खड़ी है, वो एक अपना सवाल है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन अगर मामलात बेहतर नहीं होते तो ये बहुत बड़ा मुल्क का इस वक्त नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि IPPs जो है, यानी ये जो बदमाशियां और खाऊ कबाइल इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, इन्होंने मुआहदे किए और फिर बिजली के अंधेरे खत्म करने के क्रेडिट और अपनी मुहिमात चलाई इलेक्शन, और अब ये पूरी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप ये IPPs बन चुके हैं, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल गौर इजाज जो है उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कि IPPs के 3 प्लांट्स को 0 यूनिट के बदले 2000 करोड़ रुपए दिए गए। यानी वो प्लांट्स जो है वो चले भी नहीं है, 2000 जो है वो करोड़ उनको दिए गए हैं। फिर 5 IPPs जो कंपनी है उनको टैक्स फ्री अदायगियां की गई हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं है, और बाकी सारी अवाम को टैक्स पे मारा गया, और 5.5 जो है अरब रुपए, 550 अरब रुपए तकरीबन उनको अदायगियों का जिक्र किया गया है। तो ये IPPs कौन है? ये यही है, यानी चाइना है अगर, तो वो तो बात करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पे हैं इन्होंने अभी भी जो हुकूमत के अंदर कम से कम बैठे हुए हैं, भाई आपकी बिजली पाकिस्तान को नहीं चाहिए, आपने जकड़ लिया, आप तो जरा बिस्मिल्लाह करें कि भाई हम अपना मुआहदा किया था, हम कौम की खातर वापस ले रहे हैं। एक तरफ पिंडी के अंदर धरना बैठा हुआ है और वो भी यही जो है वो बात कर रहे हैं जमात इस्लामी और बाकी जो अवाम है, लेकिन जब तक धरना इस्लामाबाद पुरअमन तौर पर मुंतकिल नहीं होगा, मेरा ख्याल है उसके असरात वो नहीं होंगे। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान का आप सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।